اور البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس بکتاب کتاب فصلناہ تفصیل کے ساتھ علی علم علم پر ہدن اور ہدایت پر ورحمتن اور رحمت کے ساتھ لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے هل ينظرون کیا پس وہ انتظار کرتے ہیں نہیں انتظار کرتے الا تأویلا مگر حقیقت کو ظاہر ہونے کی یوم اس دن یأتی لائیں گے سامنے ہم حقیقت ان کے یقولو اور کہیں گے وہ لوگ نسوہ بھول گئے تھے ہم من قبل اس سے پہلے قد جاءت تحقیق آئے ان کے پاس رسول پیغمبر ربنا ہمارے رب کے پاس سے بالحق کی حق کے ساتھ فہل لنا پس کیا ہے ہمارے لیے من شفعاء کے سفارش کرے فیشفعوا پس وہ سفارش کریں گے ہمارے لیے او نرغدو یا پھیر دیں گے فنعمل پس عمل کریں گے غیر الذی سوائے اس کے کننا نعمل جو ہم عمل کرتے تھے قد خسروا تحقیق نقصان پایا انفسہم ان کی جانوں نے وضل اور گمراہ ہو گئے یا کھو دیا انہم ان سے ما کانوا یفترون جو کہ تھے وہ باندھتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کی حقیقت واضح ہو گئی، جہنمیوں کی بھی جنتیوں کی بھی اور اعراف والوں کی بھی، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جنت اور جہنم جو ہے اس کی تفصیلی مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ تمہیں اشارہ کر دیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، ساتھ میں یہ بتایا بھی ہے کہ کیوں جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جہنم کیسی ہے، کہ اس کی تہہ کتنی ہے، اس کے بلاخانے کتنے ہیں، اور وہ کہاں پہ ہے، اس کا دراغہ کیسا ہے، اس کے آخری گڑھے میں کس نے جانا، اس کا پانی کیسا ہے، اور اس کے اندر عذاب کیسا ہے، اور اس کی آگ کا کلر کیسا ہے، ساری بات اللہ کہتے ہیں فصلناہ، ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے، مکمل علم کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور جنت کی بھی اس طرح ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جنت مل جائے گی، کن کو ملے گی، کون سے ان کے اعمال ہوں گے جن وجہ سے ان کو جنت ملے گی، اور پھر آگے جنت کی مفصل تفصیل بتائی ہے کہ جنت کیسی ہے اور کس طرح کی ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے، یہ سارا اللہ نے تفصیل سے بتایا۔ پھر کیا کہتے ہیں آگے، ہدن علم والوں کے لیے ہے، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لے کے آئے گی۔ اب یہ کتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سارے امتی نہیں کہلائیں گے، امتی صرف وہ کہلائیں گے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، سب سے زیادہ جو سارے گروہوں میں سے زیادہ گروہ ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، ان کی امت بہت زیادہ ہوگی ساری امتوں کے بعد، اور اس کے بعد ان سے بھی زیادہ جو بڑی امت ہوگی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو کہ گزر بھی چکی ہے اور اس وقت بھی موجود ہے اور قیامت تک آتی بھی رہے گی۔ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہے، جیسے هل يستوي الاعمى والبصیر، اندھے انسان برابر نہیں ہے، ایسے ہی علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہیں۔ جس کو اللہ اس دنیا میں علم بھی دے دے اور حکمت بھی دے دے، اس کو گویا دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ ہمارے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جس کو اچھا گھر مل گیا، اچھی نوکری مل گئی، جاب مل گئی، اچھا کاروبار چل گیا، اس کے بچے جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شادیوں کے بعد ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔
لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے، بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھتا ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے آپ کی عمر جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 سال کے بچے ہیں یا آپ 18 سال کی لڑکی ہیں یا آپ کی ایج کم ہے آپ پھر سیکھیں گے۔ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں علم سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ لکھے اور سنائے، نہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے سن کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ مت کہیں کہ علم کوئی ضروری نہیں ہے یا علم ایج کے حساب سے ہے۔ آپ کو بڑھاپے میں آپ کی والدہ ہے، آپ کی دادو ہے، نانو ہے، کوئی بھی علم سیکھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیں سیکھیں، ان کا نام ایڈ کروا سکتے ہیں کہ آئیں سیکھیں۔ علم کی کوئی قید نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس علم میں سیکھیں، آپ اس علم میں سیکھیں۔ آپ اس کو سیکھیں، لیکن یاد رکھیں جہاں باقی علم ہے ان سب علموں کا سردار جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتے ہیں ہدایت بھی علم والوں کے لیے اور رحمت بھی۔ اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ تو بڑے نا عجیب سے انداز میں کہتے ہیں باجی ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کیا کریں، والدین نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو والدین نے نہیں کروائے ہوتے، کیا ہم وہ کرتے نہیں ہیں شادی کے بعد سسرال میں آ کے؟ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی جو والدین کے گھر میں نہیں ملی ہوتی، تو کیا ہم دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرتے جو والدین کے گھر میں نہیں کیا ہوتا؟ تو صرف قرآن پہ آ کے ہم ڈھیلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اب تو زبان ہی نہیں چلتی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان کو چلانے کی کوشش کریں، جیسے بچوں کی خاطر سب کچھ کیا، وہ کام کر رہے ہیں آپ جو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، تو اسی طرح اس کو بھی چلانے کی کوشش کریں، توجہ دیں، فوکس کریں، بار بار پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہادت کی موت کا ثواب مل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنا تعلق ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور جب ہم سیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو کفار ہے، جو اسلام نہیں لے کے آتے، یا جو مشرک ہے، مانتے ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بھی غلط کام کرتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت کھل کے آئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جہنم سے ڈرے، او نہیں جی نہیں، جہنم کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ کسی بھی کام کی دعوت دی جاتی ہے، آگے سے فضول جواب، حدیث کا مذاق، اور ہمیشہ مطلب کہ سمجھانے والے کو بھی فضول سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں نے تمہیں حقیقت نہیں دکھانی، علم حاصل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور بڑا خوش رہتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم برے ہوتے تو ہماری لائف اتنی اچھی کیوں ہوتی؟ یاد رکھیں جب آپ کی آزمائشیں آتی ہیں نا، لائف کے اندر مشکلیں آتی ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور جب نہیں آتی پھر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو آزمائشیں نہیں آ رہی، پریشانیاں نہیں آ رہی، آپ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم بھی کرتے جا رہے ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے آپ کو ڈیل دی ہے جیسے کافر کو ڈیل دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت اب نہیں آئے گی، کب آئے گی؟ مرنے کے فوراً بعد حقیقتیں ان کے سامنے کھلنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس یہ فرشتے ہیں، ان سے کہہ دو ایسا کچھ نہیں ہونا، میں نے قرآن بھیج دیے، قرآن آگے اسی کو مانے۔ جب یہ مریں گے سب سے پہلے قبر میں سوال جواب ہوں گے، وہاں ایک حقیقت کھل جائے گی جس کو یہ جٹلاتے تھے، پھر قبر کا عذاب ان کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے، پھر محشر کا میدان ان کی حقیقت کو، یعنی مرنے کے بعد وہ ساری باتیں جو علماء کی زبانوں سے سنتے تھے اور مانتے نہیں تھے، کہتے تھے لو جی یہ تو ساری باتیں ایویں ہی ہیں، مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، ہمارا مولوی کہتا ہے بس ٹھیک ہے تم بخشے بخشوائے ہو، یہ جو ہمارا تمہارا ہے نا، اس کو چھوڑ کے یہ سوچا کرے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ گھروں میں قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اب جب کہ یہ مسئلہ بن جائے گا، حقیقت پہ حقیقت کھل جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشان ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہیں میں نے بلا دینا ہے، جیسے تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا. نسوہ من قبل، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے، بہت ساری امتیں آئی تھی، ان کے سامنے بھی حقیقت کھل گئی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور دنیا میں نا ان کو ایک وہم بھی ہے کہ ہماری فلاں نے سفارش کر دینی ہے، فلاں نے سفارش کر دینی ہے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش جو آج سفارش کر دے گا یا ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن سفارش اسی کی ہوگی جو مشرک نہیں ہوگا، جو کافر نہیں ہوگا. جو مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، یا میں بھی اللہ اس کو پہلے معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی. چاہے گا تو ایک نیکی کے بدلے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے گا تو ایک گناہ سے پکڑ لے گا، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ ہمیں معافی فرما دے. تو اگر آپ نے دنیا میں رو رو کے معافی مانگی ہے، پھر وہ اتنا ظالم نہیں کہ پکڑ لے آپ کو، پھر وہ معاف بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن ان کے سامنے حقیقتیں کھلیں گی، پھر حساب ہوگا، پھر سب کچھ ہوتا جائے گا. پھر جب جہنم میں جائیں گے تو سب سے بڑی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. الا تأویلا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو یہ جٹلاتے تھے، جن کو یہ مانتے نہیں تھے. پڑھ لکھ کے سن سنا کے پھر بھی مرضی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں، انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، اس کو انجوائے کر لیں، جب مریں گے پھر دیکھ لیں گے. یہ حال ہے. تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کا وہم ہے. اللہ کہتے قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے خسارہ پایا، نقصان اٹھانے والے ہوں گے قیامت کے دن. جب پے در پہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھلیں گی تو یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے اور یہ پریشان ہوں گے. اس وقت روئیں گے، لیکن اس وقت ان کے رونے کا، پریشان ہونے کا، سفارش مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت یہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ نجات مانگیں گے لیکن نجات نہیں دی جائے گی، اور کہیں گے اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، اب ہم جن کے پیچھے لگے تھے ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہم ان کو جٹلا کے آپ کے نبی کی بات مانیں گے. تو اللہ کہیں گے اب دنیا میں کس نے جانا ہے؟ اب نہیں جانا، اب دنیا میں نہیں جانا آپ لوگوں نے، اب ادھر ہی رہنا ہے. جو بھی معاملہ ہے اس کو ادھر ہی بھگتنا ہے. جنتی ہو تو ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہو تو ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے. اس کے بعد آگے ہے ان ربکم اللہ الذی، تحقیق رب تمہارا اللہ ہے